بک 1 کلپ 4 آواز لبابہ حیدر۔ ٹھیک 7 بجے کیپٹن بھاٹیا بالکل موت کی طرح وہاں پہنچا۔ اس کی چال میں اس وقت خاصا ٹھہراؤ تھا اور چہرے سے سخت گیری مترشی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ایک ایک لفظ اگلوانے کا عزم کر کے وہیں پہنچا ہے۔ شروع ہو جا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی کرخت آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ بکواس! اگر تم حقائق کو بکواس سمجھتے ہو تو مجھے بتاؤ میں کیا بیان دوں۔ تم یقین کرو کہ تمہارے افسرانے بالا کے سامنے بھی میں اسی پر جمع رہوں گا۔ میرے لہجے سے بے بسی نمایاں تھی۔ وہ ہونٹ بیچے میرے قریب آیا اور میرے سر پر پوری قوت سے گھونسا رسید کر دیا۔ ہوش میں رہ کے بات کر، تو اس وقت کسی ٹٹپونجے سے نہیں، کیپٹن بھاٹیا سے مخاطب ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ ہری اپ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے ٹرک چھوڑ کر جنگل میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہاں انل صاحب سے میرا ٹکراؤ ہوا اور میں انہیں زیر کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چیخ کر باہر کھڑے محافظوں کو طلب کیا۔ ان دونوں نے مجھے نیچے گرا کر میرے دونوں ٹخنوں پر رسی کے مضبوط پھندے ڈالے اور ان رسیوں کے دوسرے سرے چھت سے لٹکے ہوئے آہنی کٹروں میں باندھنے لگے۔ چند ہی منٹ میں مجھے چھت سے اس طرح الٹا لٹکا جا چکا تھا کہ میرے دونوں پیر 5-6 فٹ کے فاصلے پر الگ الگ کٹروں سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر بھاٹیا نے ریت سے بھری ہوئی ایک بوری منگوائی جو میری چری ہوئی ٹانگوں کے درمیان رکھ دی گئی اور میں اذیت سے بے چین ہو گیا۔ اسے سونگ دو۔ ان دونوں سپاہیوں نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کچھ دور کھینچا اور ایک دم ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب میں خلا میں معلق تیزی سے جھول رہا تھا۔ میرے لیے اظہار رسانی کا تجربہ بالکل انوکھا تھا۔ ذرا ہی دیر میں میری حالت ابتر ہو گئی۔ مجھے اپنے دونوں ٹخنے جوڑوں سے اکھڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں بھاٹیا نے اپنے لیے شراب کی بوتل منگوا لی اور لاپرواہی کے ساتھ اس سے شغل کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری ہمت جواب دے گئی۔ میرے ٹخنے مجھے اپنی جگہ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ سارا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور زور پڑنے کے باعث زخموں سے ایک بار پھر تازہ خون جاری ہو گیا تھا۔ اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ بھاٹیا کی مرضی کے مطابق جب تک میں پاک فوج سے تعلق کا جھوٹا اعتراف نہ کروں میری نجات ناممکن ہے۔ میری کراہوں اور چیخوں پر بھاٹیا دل کھول کر قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو دوسروں کو اذیت میں دیکھ کر روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ میرا تعلق 7ویں اسپیشل یونٹ سے ہے۔ آخر کار میں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ گڈ! یونٹ کا CO کون ہے؟ بھاٹیا نے خوشدلی سے قہقہا لگا کر پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اس سوال پر چکرا کے رہ گیا۔ پھر فوراً ہی خیال آیا کہ شاید وہ آفیسر کمانڈنگ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دوسرا تیر چلا دیا۔ میجر معین الحق۔ یونٹ کا ہیڈ کوارٹر؟ پاربتی پور۔ مشینی انداز میں میرے منہ سے نکل گیا۔ بکواس! پاربتی پور پر میرے آدمیوں کا پورا کنٹرول ہے۔ وہاں دشمن کا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تم بھیڑیے ہو۔ میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پوری قوت سے چیخ پڑا۔ بھاٹیا نے بڑھ کر پوری قوت سے میرے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ پھر شاید مجھ پر چیخوں کا دورہ پڑ گیا اور میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر موجود پایا۔ میرے قریبی آرمی کا ایک باوردی ڈاکٹر موجود تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں ہلنے جلنے تک سے معذور ہو چکا ہوں۔ میرے دونوں ٹخنے سوجے ہوئے تھے اور ان میں درد کی ناقابل بیان ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے میری جلتی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ صرف زندہ ہوں۔ میرے ہونٹوں سے نقاہت آلود آواز ابھری۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، ورنہ کیپٹن کے ہاتھوں تم موت کی آرزو کرنے کے باوجود نہ مر سکو گے۔ دیکھیں، آپ شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پوری کہانی سنانے کو تیار ہوں۔ آپ لوگ اپنے وسائل سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر ایک لفظ بھی غلط نکلے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایسی صورت میں میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بیان کی تصدیق ہونے تک تمہیں کیپٹن بھاٹیا کے تشدد سے بچا سکوں۔ اور میں نے دھیمی آواز میں اسے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی جس میں ذرا بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر حیرت اور دلچسپی کے ساتھ میری مجرمانہ زندگی اور کیمیا گری کے افسانے سنتا رہا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اسے میری کہانی پر یقین کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہے۔ میرے بیان کردہ خاص نکات وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا، اور جب میں نے راکھی کے چاچا کے جھوپڑے سے اپنی گرفتاری کے واقعے پر بیان ختم کیا تو وہ مجھے تسلی دیتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔
تمہارے بیان کی تصدیق میں چند دن لگ جائیں گے، امید ہے کہ سرسے میں تمہارے زخم بھی منتمل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کیپٹن بھاٹیا اس کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں اور چہرہ وفور جوش سے سرخ تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ رازدارانہ انداز میں میرے بستر پر ہی آ بیٹھا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، کیا یہ سچ ہے کہ تم کیمیاگر ہو؟ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اسے اپنے سر پر مسلط پا کر ایک بار پھر میری نبضیں ڈوب چلی تھیں۔ اگر تمہاری کہانی واقعی درست ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا بہترین دوست ثابت ہو سکوں گا۔ اس وقت بھاٹیا ایک مختلف شخص معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی سخت گیری اور بے رحمی نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا منہ تکتا رہا۔ ایک زمانے میں مجھے بھی کیمیاگری کا جنون رہا ہے، وہ رازدارانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جن دنوں میری پوسٹنگ نیپال میں تھی نا، میں نے بھی کئی سنیاسیوں سے بھاندر ناس کا تذکرہ سنا تھا۔ وہ بوٹی کاٹمانڈو کے شمال مغرب میں اناپورنا کے قرب و جوار میں کہیں ملتی ہے۔ میرے پاس بھی کیمیاگری کے کئی راز موجود ہیں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں کبھی ان پر تجربے نہیں کر سکا۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا۔ کیپٹن بھاٹیا کے رویے کی تبدیلی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اگر تم پہلے ہی بتا دیتے نا کہ تم کیمیاگری کے چکر میں ہو تو شاید اس تشدد کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ کہہ رہا تھا۔ میں جلد از جلد نیپال پہنچنا چاہتا تھا، مگر چندر سین نے مجھے اپنے جال میں پھانس لیا۔ ایسی صورت میں میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ پہلی فرصت میں اس سے نجات حاصل کروں۔ تم یقین کرو، تمہاری سرحد پر آنے تک مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں جنگل میں ہلاک ہونے والا میجر انل ہے۔ جو ہوا سو ہوا۔ 3-4 دن میں ہم تمہارے بیان کی تصدیق کر لیں گے، پھر بھاندر ناس کی تلاش میں میرا تمہارا ساتھ ہوگا۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ بالکل، اس کاروبار میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے، برابر کے۔ وہ مکارانہ انداز میں مسکرایا۔ مگر تمہیں آرمی سے ریلیز بھی مل سکے گا؟ میں بدلے ہوئے حالات میں اپنی ساری تکلیف بھول چکا تھا اور مجھے عجیب سے خوشی ہو رہی تھی۔ ارے لعنت بھیجو آرمی پر! مجھے تو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم کرائے کے فوجی ہیں۔ ملک کسی کا ٹوٹے گا، حکومت کسی کو ملے گی، اور خون ہم بہا رہے ہیں۔ بس لوٹ مار میں جو کچھ ہاتھ لگ گیا وہ ہمارا انعام ہوگا۔ وہ نیچی آواز میں بولا۔ عمر اور تجربے کے اعتبار سے وہ کافی سینئر آفیسر نظر آتا تھا۔ مجھے اس کے خیالات پر سخت حیرت ہوئی۔ تم تو آرمی پر لعنت بھیجتے ہو، پر آرمی تمہیں کب چھوڑے گی؟ ہماری جو حکمت عملی چل رہی ہے اس کے پیش نظر 2-3 سال سے پہلے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، اور میں سن 70-71 تک یہیں جھک مارتا رہوں گا۔ میری لغت میں مایوسی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ذرا تمہارے بیان کی تصدیق ہو جائے تو پھر سارا منصوبہ سمجھا دوں گا۔ وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا دوستانہ انداز میں باتیں کرتا رہا۔ اس کی فیاضی کے طفیل مجھے 2 پیگ وسکی بھی مل گئی، جس نے ان حالات میں مجھے خاصا سہارا دیا۔ میری انکوائری کا جواب آنے میں خلاف توقع کافی دن لگ گئے۔ اس دوران میں وہاں میری خوب دیکھ بھال ہوتی رہی۔ کھانے پینے اور آرام کی سہولتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے میرے سارے زخم تیزی کے ساتھ مندمل ہونے لگے۔ بھاٹیا رات میں میرے پاس آ جاتا اور تاش کھیلتے ہوئے بے تکان بولتا رہتا تھا۔ اس کے پاس موضوعات کی کوئی کمی نہ تھی، بس سننے والا درکار تھا۔ وہ عورت، شراب اور تاش کا رسیا تھا، اور میرے بھی کم و بیش یہی مشاغل تھے۔ شراب وہ پلاتا تھا، عورتوں کے قصے نہ اس کے پاس کم تھے نہ میں اس سے ہٹا تھا۔ ہاں، تاش کے کھیل میں وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ایک روز یوں ہی راکھی کا قصہ نکلا تو وہ بولا، اگر وہ واپس جا کر ہمیں بدنام نہ کرے تو باسپورس کے بہانے اسے بلا لیتے ہیں، رات بھر عیش کریں گے، صبح وہ گھر پہنچا دی جائے گی۔ نہیں، تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ وہ مر جائے گی مگر بے عزتی گوارا نہیں کرے گی۔ یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں، عورت کو شیشے میں اتارنا ایک فن ہے، پھر وہ تمہاری ہے۔ خیر، وہ میری محسن ہے، میری گزارش ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، میں نے بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد بھاٹیا نے کبھی راکھی کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس چوکی پر متعین سارے فوجی میری اور بھاٹیا کی مصالحت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ گو انہیں صحیح پس منظر کا علم نہ تھا، لیکن پھر بھی چوکی کی حدود میں میری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور نہ میں انہیں اپنی جانب سے شبہات میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ دن اتنے اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے، اور مجھے ان کے درمیان کسی معزز قیدی کا درجہ حاصل تھا۔ 19ویں دوپہر بھاٹیا میرے پاس ہی تھا کہ انٹرکام پر سگنلز کے ذریعے کسی شخص نے اسے کسی پیغام کی اطلاع دی، اور وہ پھرتی سے وہاں سے چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ پیغام ڈی کوڈ کر کے آیا تو بہت خوش تھا۔ آتے ہی بولا، ہم دونوں کے ستارے اچھے ہیں،
تمہارے بیان کی حرف بحرف تصدیق ہو گئی ہے۔ زندگی میں شاید مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس وقت ہوئی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ فیصلہ تو اوپر سے ہی آئے گا، مگر اس کا سارا دار و مدار میری رپورٹ پر ہی ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں بولا، میں تم سے وعدہ۔ اس نے میری بات درمیان سے اچک لی اور رازدارانہ لہجے میں بولا، بس بس، اب باقی باتیں رات کو ہوں گی، ابھی مجھے کچھ اور بھی کام ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی میری رہی صحیح تشویش بھی زائل ہو گئی اور میں بے چینی کے ساتھ آنے والی رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات 8 بجے کے قریب بھاٹیا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے آدھی رپورٹ تیار کر لی ہے، کل ہی روانہ کر دوں گا۔ دیکھو، اگر تم کسی طرح مجھے رہائی دلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بنائے ہوئے سونے میں تمہارا برابر کا حصہ ہوگا۔ میں خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ وہ مکارانہ انداز میں زیر لب مسکرایا۔ میں کھری بات کرتا ہوں دوست، دراصل دولت اور عورت کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بھاندر ناز کی تلاش میں تمہارا شریک سفر ہوں گا، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ میں بے چینی سے بولا، تم پر میجر انل کے قتل کا الزام ثابت ہے، تم خود اس کا اعتراف کر چکے ہو۔ میں اسے غلط فہمی کا کیس بنانے جا رہا ہوں۔ تمہارا انل کا اس قدر غیر متوقع طور پر ٹکراؤ ہوا کہ جب تک وہ تم کو اپنا شناختی نشان بناتا تم اس پر فائر کر چکے تھے۔ انل کی لاش سرحد پار ہی دفن کی گئی ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا۔ جو کوئی جدوجہد یا زخموں کے نشانات دیکھ کر میری اس رپورٹ کو چیلنج کر سکے۔ پر اس طرح تو میں مارا جاؤں گا۔ نہیں، اس کے بعد 2 صورتیں ہیں۔ اگر میں تمہیں فوجی قید میں رکھنے کی سفارش کروں تو تمہیں نہ جانے کہاں رکھا جائے۔ اگر تم وہاں سے فرار ہو گئے تو میں پاتال میں بھی تم تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ دوسری صورت میں اعلیٰ فوجی حکام تمہیں 2-3 سال کے لیے کسی سویلین جیل میں بھیج دیں گے۔ تم وہاں میرا انتظار کرو گے اور میں کسی بھی سرحدی جھڑپ میں فرار ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھی یہی سمجھیں گے کہ میں دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا ہوں یا مارا گیا ہوں۔ پھر میں تمہیں جیل سے رہا کراؤں گا اور ہم دونوں نیپال کا سفر کریں گے۔ میں سول قید کے مقابلے میں فوجی کیمپ کو زیادہ پسند کروں گا۔ میں نے اس کا منصوبہ سن کر جلدی سے کہا، وہاں ایک اور بھی مشکل ہوگی۔ میں فرار کے بعد تمہیں سول قید سے بآسانی نکال لوں گا، لیکن فوجی حکام کو دھوکہ دینا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ بھاٹیا اس وقت زیادہ سمجھداری کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی اجڑ فوجی کی بجائے سلجھے ہوئے دماغ کا آدمی لگ رہا تھا۔ جیسے تم مناسب سمجھو۔ آخر کار میں نے اپنا معاملہ اسی پر چھوڑ دیا۔ میں اگر زندہ رہا تو بھاندر ناز ضرور حاصل کروں گا۔ ہیڈ کوارٹر سے میرے بارے میں 2 دن بعد ہی احکامات آ گئے۔ کیپٹن بھاٹیا کا قیاس درست ثابت ہوا تھا۔ مجھے 2 سال کی مدت پٹنہ کی جیل میں گزارنی تھی۔ اس ویران کیمپ میں میری آخری رات یادگار تھی۔ بھاٹیا نے ساری رات مجھے ولایتی شراب پلائی اور میرے ساتھ تاش کھیلتا رہا۔ اگلی صبح میری آنکھوں پر فوجی دستور کے مطابق پٹی باندھی گئی اور میں جیپ کے ذریعے کسی نامعلوم سمت بھیج دیا گیا۔ یہ دشوار گزار سفر شام کے وقت ایک اجاڑ سے قصباتی اسٹیشن پر ختم ہوا۔ یہاں پہلے سے 3 فوجی میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پٹنہ ریلوے اسٹیشن سے ایک بند لاری کے عقبی حصے میں مجھے لے جایا گیا اور جب میں لاری سے اترا تو سامنے ہی جیل کی عمارت پر ترنگا لہرا رہا تھا۔ پٹنہ جیل کا وارڈن ہرمن سرکار نامی کوئی دوغلا یہودی تھا۔ اس کا باپ ہندو اور ماں یہودن تھی۔ وہ اپنی سخت گیری اور بدزبانی کی وجہ سے سارے قیدیوں کے لیے ہوا بنا ہوا تھا۔ کچھ کاغذات کے تبادلے اور دستاویزات پر دستخط لینے کے بعد فوجی چلے گئے اور میں ہرمن سرکار کی تحویل میں آ گیا۔ میری تصاویر کیپٹن بھاٹیا نے ہی ریکارڈ کے ساتھ بھیجی تھی۔ ہرمن نے اثر نو میری تمام انگلیوں کے نشانات لیے اور میں جیل بھیج دیا گیا۔ اگلی صبح 6 بجے جیل کا تیز سائرن بجا اور سارے قیدی بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی اپنی بیرکوں کے سامنے قطار بند ہونے لگے۔ حاضری کے کام پر مامور سینئر قیدی سب کو چیک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وارڈن معائنے پر آیا اور اسے پوری حاضری کی اطلاع دے دی گئی۔ ابتدا میں میری ڈیوٹی صفائی پر لگائی گئی۔ نام سے تو یہ کام بڑا آسان معلوم ہوا، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو مزہ آ گیا۔ روزانہ منو وزنی مٹی مجھے سر پر لاد کر ادھر سے ادھر کرنی پڑتی۔ کبھی کارخانوں میں سامان کے ڈھیر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پڑتے۔ صفائی تو دراصل ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ کام قلی گیری کا ہی تھا۔ 2 ہفتے اسی کڑی مشقت میں گزر گئے۔ جیل میں میرے چند ساتھی بھی پیدا ہو چکے تھے جو عرصہ دراز سے ہرمن سرکار کا عذاب سہتے چلے آ رہے تھے۔ ایک روز 2 آدمیوں نے قسمیں لینے کے بعد مجھ سے فرار کی کوشش کے سلسلے میں مدد طلب کی۔ وہ کافی دنوں سے ایک منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن ان کی ڈیوٹی ہرمن کے بنگلے کے لان پر تھی جہاں سے فرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح انہیں صفائی کے کام پر لگا دیا جائے، لیکن کوئی صورت نہ بن سکی اور اب مجبور ہو کر انہوں نے میرا انتخاب کیا تھا۔ ان میں سے ایک 7 برس سے جیل میں قید تھا اور دوسرے کو 2.5-3 سال ہو چلے تھے۔ وہ دونوں قتل کے الزام میں 14 سال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ہم تو باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس گئے۔ ہمارا منصوبہ تقریباً مکمل ہے، بس تم تعاون کرو نا تو 1 مہینے بعد ہم کھلی فضا میں ہوں گے۔
ان میں سے ایک نے کہا۔ اس وقت ہم لنگر خانے کے سامنے موجود تھے جہاں بہت سے قیدیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے انہیں وہاں کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں ساتھ لے کر جیل کے وسط میں بنے ہوئے دقیانوسی طرز کے لان پر آ گیا۔ میں تو خود بے گناہ یہاں پھنسا ہوں، میں نے ان کا اعتماد جیتنے کی نیت سے کہا، پر قانون اندھا ہے اور اب میں جرم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر کامیابی کا ذرا بھی یقین ہونا تو تم فرار کی کوشش میں مجھے پیش پاؤ گے۔ ہمارے منصوبے کا سارا انحصار تو تم ہی پر ہے، تم فکر مت کرو، میں نے کہا۔ جیل میں وقتاً فوقتاً ہونے والی توسیع کے نتیجے میں گندے پانی کی نکاسی کا نظام جواب دینے لگا تھا، جس کے حل کے لیے 3 سال پیشتر پورے جیل میں نکاسی کا نظام قائم کیا گیا تھا اور وہ لوگ اسی راہ سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ ساری نالیاں جیل کے عقبی حصے میں مل جاتی تھیں اور اس مقام پر لوہے کا ایک مین ہول لگا ہوا تھا جس میں ہر وقت مضبوط تالا لگا رہتا تھا۔ اس جگہ سے یہ نالیاں ایک بڑے نالے کی صورت میں جیل کی عقبی دیوار کے متوازی 10-15 گز چلنے کے بعد جیل سے باہر گھوم جاتی تھیں اور وہاں لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا جس میں سے بمشکل انسانی ہاتھ ہی دوسری طرف نکل سکتا تھا۔ کچھ دور جا کر یہ نالا شہر کے بڑے نالے سے جا ملتا تھا اور اس دہانے پر بھی لوہے کا ویسا ہی مضبوط جنگلہ موجود تھا اور احتیاط کے پیش نظر اس دہانے پر ہر وقت 2 سنتری پہرے پر موجود رہتے تھے۔ ان کی چوکی جیل سے باہر شہر کے نالے پر ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سے وہ ہر وقت جنگلے کی نگرانی کر سکتے تھے۔ میرا کام یہ تھا کہ صفائی کے بہانے یا کسی اور طرح 1-1.5 گھنٹے کے لیے وہ چابی ان کو لا دوں تاکہ وہ ورکشاپ میں کام کرنے والے تیسرے ساتھی کی مدد سے اس کی نقل تیار کر سکیں۔ پھر ہم لوگ چوری چھپے اس مین ہول سے گٹر میں اتر کر لوہے کے جنگلے کاٹنے اور بجائے دہانے سے فرار ہونے کے جیل کے عقب میں نالے کی چھت توڑ کر فرار ہو جاتے۔ منصوبہ بہت جامع تھا اور بظاہر اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، لیکن چابی کا حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ چابی ہر وقت وارڈن کے قبضے میں رہتی تھی اور وہ اپنی نگرانی میں ہی اس نالے کی صفائی کراتا تھا۔ اگلے روز سے میں نے پھٹے پرانے کپڑے اور بڑھئی خانے کا کوڑا ایک ایسی مقررہ جگہ پر جمع کرنا شروع کر دیا جہاں زیادہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی۔ ہم تینوں روزانہ کم از کم ایک بار ضرور ملاقات کرتے تھے اور وہ میرے کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے تھے۔ 3 ہفتوں میں ہم آئندہ اقدام کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن اس مرحلے پر منصوبے کی خامی ہمارے سامنے آئی۔ پروگرام یہ تھا کہ مقررہ وقت پر جب ہرمن سرکار جیل کی سالانہ دعوت میں شریک ہو تو اس کے کھانے میں گڑبڑ کر کے اسے بیمار کر ڈالا جائے اور اگلے ہی دن جیل کے سارے گٹر بند کر دیے جاتے۔ ظاہر ہے ہرمن سرکار چابی کسی نہ کسی کو دینے پر مجبور ہو جاتا، لیکن صفائی کے کام میں ہمارے ساتھ 6 آدمی اور بھی تھے۔ ان میں سے 5 کی سزاؤں کی لمبی مدت ابھی باقی تھی، جبکہ 6واں آدمی صرف 2 مہینے بعد رہا کیا جانے والا تھا۔ اب اگر ہرمن مین ہول کی چابی مجھے دیتا تو کام بہت آسان ہو جاتا۔ ان 5 میں سے کسی کو ملتی تو میں عین وقت پر اسے منصوبے میں شریک کر کے کچھ دیر کے لیے چابی حاصل کر لیتا، اور ان 5 سے تعاون کی پوری امید تھی کیونکہ ان کی سزا بھی کافی زیادہ باقی تھی۔ ہاں 6 آدمی کو چابی ملتی تو وہ ہرگز تعاون نہیں کرتا، یوں بھی وہ 2 ماہ بعد رہا ہونے والا تھا، لہٰذا اسے کی ضرورت تھی کہ فرار کی کسی غیر یقینی کوشش کا خطرہ مول لے لے، لیکن ہم نے اس کا بھی حل تلاش کر ہی لیا۔ سالانہ دعوت سے 1 ہفتہ پہلے ان دونوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ دن میں جب ساری بیرکیں خالی ہوتی تو وہ احتیاط کے ساتھ وہاں کے گٹر بند کر دیتے اور شام کو قیدیوں کی واپسی سے قبل گٹر سے کپڑا وغیرہ واپس نکال لیتے کہ کسی کو گٹر بند ہونے کا راز معلوم نہ ہو سکے۔ جب قیدی بیرکوں میں واپس آتے تو وہاں گندا پانی پھیلا ہوا ملتا۔ اس طرح روزانہ 2-3 بیرکوں سے شکایتیں ملنے لگیں۔ صفائی والے نالیوں کی دیکھ بھال کرتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر گٹر بند ہونے کی شکایات اتنی بڑھیں کہ قیدیوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ ہرمن سرکار کا خیال تھا کہ قیدی بے احتیاطی کرتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں گٹر میں بہا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے نالے کی آہنی جالیاں بند ہو چکی ہیں۔ تھوڑا پانی استعمال ہو تو وہ رس کر باہر نکل جاتا ہے، لیکن پانی کے زیادہ خرچ کی صورت میں گٹر ابلنے لگتے ہیں۔ ہرمن سرکار نے چاہا کہ سالانہ دعوت سے پہلے ہی مین لائن صاف ہو جائے، لیکن وہ کام لمبا تھا اور کوئی بھی قیدی جیل کی اس واحد تقریب کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، لہٰذا یہ معاملہ دعوت کے اگلے روز پر ملتوی کر دیا گیا۔ دعوت والے دن منصوبے کے دونوں شریک انتظامی امور میں سرگرمی کے ساتھ شریک نظر آئے تو مجھے ان کے جوڑ توڑ کی داد دینی پڑی۔ وہ زیادہ تر انہی میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جہاں جیل حکام کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی غیر دلچسپ تقریروں کے بعد کھانے کا دور چلا اور وہ دونوں ہرمن سرکار کی خدمت پر مامور نظر آنے لگے۔ تقریب میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ہرمن سرکار اختتام سے ذرا پہلے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ خوش و خرم قیدی اپنی بیرکوں میں واپس پہنچے تو ہر طرف گٹر بند پڑے ہوئے تھے۔ دراصل منصوبے کے چوتھے شریک نے قیدیوں کی غیر حاضری میں زیادہ سے زیادہ لائنوں میں کپڑے ٹھونس دیے تھے اور اس بار انہیں واپس نہیں نکالا گیا تھا کیونکہ بڑے نالے کی جالیاں بند ہونے کے مفروضے کے پیش نظر اب کوئی بھی چھوٹی لائنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اس حکمت عملی کا دوسرا
فائدہ یہ تھا کہ اگر ہرمن سرکار بیماری کے پیش نظر صفائی کا کام ملتوی کرنا چاہے تو پورے نظام کی بگڑی ہوئی حالت اسے التوا کا موقع نہ دے۔ اگلے روز ایک بات توقع کے خلاف ہوئی۔ چابی ہم لوگوں کے بجائے محافظ دستے کے ایک صوبیدار کو دے دی گئی اور وہ قیدیوں کو لے کر مین ہول پر جا پہنچا۔ یہاں میں نے اپنی پھرتی دکھائی اور اس سے چابی لے کر تالا کھول ڈالا اور چابی تالے میں ہی لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ پھر جب ڈھکنا اٹھایا جانے لگا تو میں نے دانستہ چابی کھلے گٹر میں پھینک دی، لیکن اس طرح کہ کسی کو بھی مجھ پر شبہ نہ ہو سکا۔ یہ سانحہ ہوتے ہی صوبیدار کا رنگ فق ہو گیا اور اس نے بے دردی سے میرے 2-3 ہاتھ بھی جڑ دیے۔ گو یہ واقعہ معمولی نوعیت کا تھا اور تالا بآسانی تبدیل کیا جا سکتا تھا، لیکن صوبیدار ہرمن سرکار کے عتاب سے بچ نہ پاتا۔ صفائی وغیرہ کا سارا پروگرام التوا میں پڑ گیا اور سب لوگ چابی کی تلاش میں اتار دیے گئے۔ صوبیدار کی کوشش تھی کہ ہرمن کے علم میں آئے بغیر یہ معاملہ نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ اس پر اتنی شدید بوکھلاہٹ طاری تھی کہ وہ خود بھی وردی اتار کر گندے پانی کے نالے میں اتر گیا، جہاں اندر کی بیشتر نالیاں بند ہونے کے باعث بہاؤ تو ضرور کم تھا، لیکن کیچڑ کے انبار لگے ہوئے تھے جس میں چابی کی تلاش آسان نہیں تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تالا ان دونوں تک پہنچا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دوپہر کے بعد وہ تمام نالیوں میں سے پھٹے پرانے کپڑے نکال دیں۔ اس سے آگے بس مقدر ہی یاور تھا، جو تالا واپس آنے تک سب لوگ زور و شور سے چابی کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اب تک میں سب لوگوں کو بہکا کر چابی گرنے کے اصل مقام سے دور بھٹکاتا رہا، لیکن تالا واپس آنے کے بعد میں نے صحیح جگہ پر تلاش شروع کر دی اور چند ہی منٹ بعد چابی میرے ہاتھ میں آ گئی اور صوبیدار اطمینان کا سانس لیتا ہوا باہر آ گیا۔ دراصل چابی کا ملنا خود ہمارے منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ وہ نہ ملتی تو صوبیدار کو پھٹکار الگ پڑتی، تالا بھی بدل دیا جاتا اور ہماری ساری اسکیم دھری کی دھری رہ جاتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم جالیوں کے جائزے کے لیے اندر گھسے اور خوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ سارے ہی قیدیوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن منہ سے کوئی کچھ نہ بولا۔ جالیوں کے درمیان اتنا زیادہ کوڑا نہیں تھا۔ ہم لوگ وہ صاف کر کے باہر نکل ہی رہے تھے کہ بتدریج مین لائن میں گندا پانی آنا شروع ہو گیا۔ شاید میرے ساتھیوں نے بیرک کے خالی ہوتے ہی نالیوں کے دہانوں سے کپڑا نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے 3 دن سنسنی خیز سکوت میں گزرے۔ اس دوران ہم نے ورک شاپ سے لوہا کاٹنے والی آری، اس کے 3 فاضل بلیڈ اور ایک کدال چوری کر کے چھپا لی اور تن بہ تقدیر ہو کر آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیل کا قالین بننے کا کارخانہ مشرقی حصے میں واقع تھا، جہاں سے ہمارے فرار میں استعمال ہونے والی گٹر لائن بہت دور واقع تھی اور ہم پورے عملے کو اس طرف الجھا کر بآسانی اپنے منصوبے کے آخری حصے پر عمل کر سکتے تھے۔ پھر ایک روز رات گئے قالین کے کارخانے میں آگ بھڑک اٹھی اور پوری جیل میں سیٹیوں اور سائرن کے شور سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہم تینوں سامان لے کر مین ہول پر پہنچے تو وہاں سناٹا پڑا ہوا تھا اور منصوبے کا چوتھا شریک کار چابی سمیت جھاڑیوں میں دبکا ہمارا منتظر تھا۔ تالا کھولنے سے پہلے ہم نے مین ہول کے دہانے پر متعین سنتریوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک رسی جیل کی فصیل سے دوسری طرف پھینک دی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ اندر کا عملہ اب کئی گھنٹے تک ادھر توجہ نہیں دے سکے گا۔ رہے باہر والے تو وہ تعداد میں صرف 2 ہیں، اس لیے طویل چکر کاٹ کر جیل میں آنے کی بجائے دیوار کے سہارے رک کر فصیل پھاندنے کی کوشش کرنے والے قیدیوں کا انتظار کریں گے۔ منصوبے میں یہ تبدیلی ہم نے آہنی جنگلے کی خستہ حالت کے پیش نظر کی تھی۔ زنگ کے باعث آہنی سلاخیں بہت کمزور ہو چکی تھیں اور نالے کی چھت توڑنے کی بجائے دہانے کا جنگلہ کاٹنا زیادہ آسان ہوتا۔ دیوار پر رسی ڈالنے کے بعد ہم نے مین ہول کا تالا کھول کر ڈھکن اٹھایا اور یکے بعد دیگرے اندر گھپ اندھیرے میں کود گئے۔ سب سے آخر میں ہمارا ورک شاپ والا ساتھی اندر آیا۔ اس نے تالا اس ترکیب سے کنڈے میں پھنسایا تھا کہ بادی النظر میں کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ مین ہول کا ڈھکنا بھی اس نے اترتے ہوئے اپنے سر پر سہار کر بند کر دیا تھا۔ ڈھکنا بند ہوتے ہی تعفن اور اندھیرے کے باعث ہمارا دم گھٹنے لگا، لیکن ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ پہلے جنگلے میں 1 انچ موٹی گول آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی جو زنگ کے باعث نچلی جڑ میں بالکل کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کاٹنے کے بجائے ہم نے کدال پھنسا کر زور لگایا تو 15-20 منٹ میں ہی ہم 4 سلاخیں توڑ کر انہیں موڑنے میں کامیاب ہو گئے اور یکے بعد دیگرے جنگلے کے بعد والی ڈھلان پر آ گئے۔ موڑ گھومنے کے بعد ہم جو آگے بڑھتے گئے ہمیں تازہ ہوا کا احساس ہونے لگا جو شہر کے بڑے نالے میں ملنے سے والے دہانے سے آ رہی تھی۔ اس دہانے پر چیک پوسٹ کی سرچ لائٹ سے آنے والی روشنی پڑ رہی تھی، لہٰذا ہم 3 آدمی پیچھے ہی نالے کی دیوار سے چپک گئے اور چوتھا شخص بہت احتیاط سے دہانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند منٹ بعد اس نے واپس آ کر خوشخبری سنائی کہ نالے کے پار والی چیک پوسٹ پر بالکل سناٹا ہے اور وہاں لگی ہوئی اوسط درجے کی سرچ لائٹ کا رخ بھی دہانے کی بجائے اسی جانب ہے جدھر ہم لوگ رسی لٹکا کر آئے تھے۔ پھر ہم چاروں تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہاں بھی آہنی سلاخوں کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی۔ بمشکل آدھے گھنٹے میں وہ سلاخیں توڑ کر ہم نالے میں اتر گئے اور دیوار سے چپکے تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف دوڑنے لگے۔ فرار کا آخری مرحلہ بھی کامیابی سے نمٹ گیا تھا۔ ہم نالے میں دوڑتے چند فرلانگ دور آئے اور پھر نالے سے باہر کھلے میدان میں نکل آئے۔
اب ہم کو سب سے بڑی فکر جیل کے لباس سے چھٹکارا پانے کے بارے میں تھی۔ ایک مرتبہ ہمیں نیا لباس میسر آ جاتا تو ہم پہلی فرصت میں پٹنہ شہر سے دور اپنی اپنی راہوں پر چلے جاتے۔ ہم جیل سے باہر آ چکے ہیں، یہاں تک ہمارا مقصد ایک تھا، اب ہمارے نصیب ہمارے ساتھ ہیں، بس راہیں جدا جدا ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دوسرے نے پوچھا، اگر لباس کی فکر میں ہم ساتھ رہیں نا تو کسی ایک کی بد نصیبی چاروں کو لے ڈوبے گی، بہتر ہوگا کہ ہم الگ الگ ہو جائیں۔ وہ بولا، بات معقول تھی، تبھی چاروں مفرور پرجوش طریقے سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور پھر رات کے اندھیرے میں مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ میرے لیے اب ایک نئی مصیبت تھی، یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرے عقب میں جیل ہے، اس کے سوا نہ شہر کے راستے معلوم تھے اور نہ ہی آبادی کے بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر وہیں پھینکی اور آگے چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک ویران فٹ پاتھ پر کوئی بھکاری لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس کی کمر سے گٹھری بندھی ہوئی تھی، میرے پاس لوہا کاٹنے والی آری کا بلیڈ موجود تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ گٹھری رسی سے کاٹ لی اور اسے لے کر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ ایک جگہ موقع پا کر میں نے وہ گٹھری کھولی تو اس میں چند پرانے کپڑے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے جیل والے کپڑے اتار کر ایک پھٹی پرانی دھوتی پہنی، پاجامہ وہیں ایک طرف پھینک دیا اور بے فکروں کے انداز میں ایک طرف چل پڑا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پٹنہ شہر تک میں گونگا مجذوب بنا رہوں گا تاکہ زبان کی بنا پر کوئی مجھ پر شبہ نہ کر سکے۔ میں اپنی سوچ میں گم چلا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں کیپٹن بھاٹیہ کا خیال سر ابھار رہا تھا۔ وہ کیمیا گری کا دیوانہ جب آرمی سے فرار ہو کر پٹنہ جیل پہنچے گا تو میرے فرار کی خبر سن کر نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ اچانک ایک تیز آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا اور میرے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ واضح طور پر کسی ریلوے انجن کی تیز سیٹی کی آواز تھی۔ اس آواز سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اسٹیشن کی سمت کا یقین کر لیا اور پھر ادھر ہی بڑھنے لگا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انجن کی سیٹی کی آواز فضا کا سکوت توڑتی رہی اور میری رہنمائی کرتی رہی، اور آخر کار میں بوگیوں اور انجنوں وغیرہ کی نقل و حرکت کی آوازیں بھی سننے لگا۔ اسٹیشن پر ہر طرف گہری خوابناک خاموشی مسلط تھی۔ ٹکٹ گھر بھی بند پڑے تھے اور جنگلے دار کھڑکیوں کے عقب میں 2-3 کلرک اپنی اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ پلیٹ فارم کی پختہ بینچوں پر گداگر اور قلی بے فکری سے یوں سوئے پڑے تھے جیسے اپنے گھروں میں آرام دہ بستروں پر دراز ہوں، اور انہی کے پاس آوارہ کتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ سونگتے پھر رہے تھے۔ چمکتی ہوئی ریل کی پٹریوں پر پلیٹ فارم سے کافی دور ایک تاریک مسافر گاڑی کھڑی تھی، اور اس سے ذرا آگے ادھر ریلوے کا عملہ ایک مال گاڑی کے ڈبے جوڑنے میں مصروف نظر آتا تھا۔ بھاپ سے چلنے والا سیاہ انجن آسیبی انداز میں چیختا بار بار پٹری بدل رہا تھا۔ گارڈ اپنی لالٹان لہرا لہرا کر ڈرائیور کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ مال گاڑی رات میں ہی کسی وقت روانہ ہو جائے گی۔ میں لاتعلقی کے انداز میں ٹہلتا ہوا پلیٹ فارم کے ایک تاریک حصے کی طرف نکل گیا اور سیڑھیوں کے قریب ہی اس طرح دراز ہو گیا کہ مال گاڑی پر نظر رکھ سکوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ جیل سے 4 قیدیوں کے فرار کی خبر زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکے گی۔ جیل کے عقبی نالے پر متعین سنتری اتنے بیوقوف نہیں رہے ہوں گے کہ ساری رات جیل کی فصیل سے لٹکتی ہوئی رسی کے پاس گزار دیں، اور جب وہ اپنی چوکی پر واپس جاتے تو گندے پانی کے نکاسی کے نالے کی مڑی تڑی آہنی سلاخیں انہیں ساری کہانیاں سمجھا دیتی۔ قیدیوں کی حاضری ہوتی اور سب کو علم ہو جاتا کہ 4 قیدی غائب ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں ریلوے اسٹیشن اور شہر سے نکاسی کے دوسرے راستے سب سے خطرناک بن جاتے۔ پولیس سب سے پہلے انہی مقامات کی ناکہ بندی کرتی، لہٰذا میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں جلد از جلد اسٹیشن سے بہت دور نکل جاؤں۔ مال گاڑی کے ڈبے جوڑے جانے کا عمل اتنا سست تھا کہ میرے اعصاب پر اضطراب کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اگر میں اسی طرح قسمت پر شاکر وہاں پڑا رہتا تو کسی بھی لمحے دھر لیے جانے کا قوی امکان تھا۔ پلیٹ فارم پر لگی ہوئی بڑی گھڑی اس وقت 2:15 بجا رہی تھی۔ میں نے زمین پر پڑے پڑے ہوشیاری سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور اٹھ کر تیزی کے ساتھ آگے ہو لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پلیٹ فارم ختم ہو گیا اور میں گھور اندھیرے میں آؤٹر سگنل کے قریب جا پہنچا۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر کسی چوپائی کی طرح ہاتھ پیروں پر چلتا ریل کی پٹریاں عبور کرنے لگا۔ دوسرے سمت میں پہنچ جانے کے بعد میں دوبارہ اسی طرف ہو لیا جہاں مال گاڑی کے ڈبے جوڑے جا رہے تھے۔ میری دانست میں پلیٹ فارم کی مخالف سمت سے کسی بوگی میں سوار ہونے کے بہتر امکانات موجود تھے، اور ایک مرتبہ کسی بوگی میں گھس جانے کے بعد میں پوری طرح محفوظ تھا۔ میں اندھیرے اور دھندلائے ہوئے اجالے میں ڈوبتا ابھرتا گارڈ والے ڈبے کے سامنے پہنچا اور پھر مال گاڑی کے متوازی آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری ہر امید مایوسی میں بدل گئی۔ اس مال گاڑی میں بند بوگیاں یا سیال لے جانے والے ٹینکر تھے جو مقفل رہتے تھے۔ کوئی ایسی کھلی ہوئی بوگی نہیں تھی جو میرے لیے کمین گاہ کا کام کرتی۔ اب سوائے انتظار کر کوئی صورت نہیں رہی۔ میں ریلوے لائن کے اس پار جھاڑیوں کے عقب میں اس طرح بیٹھ گیا کہ اتفاقاً کوئی ادھر آ بھی نکلے تو اسے مجھ پر شبہ نہ ہو۔ 2:45 بجے مال گاڑی میں انجن بھی جوڑ دیا گیا۔ ریلوے کے عملے میں کچھ پھرتی اوت کرائی۔
چیکنگ کا آخری مرحلہ تیزی کے ساتھ طے پا گیا۔ انجن نے ایک تیز سیٹی دی۔ اس کے جواب میں پلیٹ فارم کی جانب سے گارڈ نے مخصوص انداز میں وسل دی اور ایک جھٹکے کے ساتھ مال گاڑی آہستہ آہستہ آگے رینگنے لگی۔ میں پھرتی سے اٹھا اور پٹریاں عبور کرتا ہوا مال گاڑی کے بالکل قریب جا پہنچا اور ڈبوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا، اور اس سے قبل کہ مال گاڑی کی رفتار تیز ہو جاتی، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ 2 بوگیوں کے درمیانی جوڑ پر سوار ہونے کی کوشش کی اور پھسل کے پہیوں کے نیچے آنے سے بال بال بچا۔ اسی وقت انجن نے پھر وسل دی۔ مال گاڑی کو ایک تیز دھچکا لگا اور رفتار بیک وقت تیز ہونے لگی۔ میں اسی جگہ سانس روک کے اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتا رہا۔ مال گاڑی اب یکساں رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھی اور میں تیزی کے ساتھ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اس وقت جس حالت میں مال گاڑی پر سوار تھا وہ قطعی محفوظ نہیں تھی۔ اگر مال گاڑی کسی اسٹیشن سے گزرتی یا دوران سفر ہی دن طلوع ہو جاتا تو میرا دیکھ لیے جانا یقینی امر تھا۔ میں بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد آخر ایک فیصلے پر پہنچ ہی گیا۔ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں بوگی کی چادروں کے سرے اس طرح سے موڑے گئے تھے کہ میں ان کا سہارا لے کر بوگی کی چھت پر سوار ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا اور چھت پر پہنچنے کے بعد کچھ دیر تک اپنے اوسان بحال کرتا رہا۔ ایک ثانیہ کے لیے مجھے خیال آیا کہ مزید جد و جہد کے بجائے اپنا سفر چھت پر ہی جاری رکھوں، لیکن اس میں بھی وہی قباحت تھی کہ میرا دیکھ لیے جانا یقینی امر تھا۔ پھر میں احتیاط اور پھرتی کے ساتھ بوگیوں کی چھتیں طے کرتا مال گاڑی کے پچھلے سرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کوششوں میں مجھے 1-2 جگہ ایسے مقام بھی آئے کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور موت سامنے نظر آنے لگی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح گارڈ کے ڈبے پر پہنچ ہی گیا۔ یہاں میں نے کوئی آواز یا آہٹ پیدا کیے بغیر پیٹ کے بل چھت پر لیٹ کر نیچے کی سنگن لینے کی کوشش کی، مگر وہاں آہنی پٹریوں پر پہیوں کے شور کے سوا ہر آواز مفقود تھی۔ شاید گارڈ روانگی کے بعد اپنے ڈبے میں اونگ گیا تھا۔ میں آہستگی سے آگے سرکا اور کسی چیتے کی پھرتی سے اس ڈبے کے برآمدے نما حصے میں کود گیا۔ میرے قدم ٹکنے سے پہلے ہی ڈبے میں پھیلی گھور تاریکی میں سے کوئی وردی پوش سایہ اچھلا اور غراتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے لیے صورتحال روح فرسا تھی۔ گارڈ نہ صرف پوری طرح چونکنا تھا بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور پیر جما کر اسے چلتی گاڑی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم دونوں زبان سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے کہ میرا داؤ چل گیا۔ جو ہی میرا گھٹنا اس کے پیٹ پر پڑا وہ ایک کریا آواز نکال کر پیچھے الٹ گیا۔ اسی وقت انجن نے پے در پہ کئی بار سیٹیاں بجائیں اور یک بیک مال گاڑی کی رفتار سست پڑنے لگی۔ شاید کوئی اسٹیشن یا سگنل آنے والا تھا۔ اس سے پیشتر کہ گارڈ سنبھل کر مجھ پر حملہ آور ہو سکے میں تیزی سے اندر کی طرف لپکا، مگر اس تک پہنچنے سے قبل ہی میرے قدم فرش پر پڑے ہوئے کسی ساکت جسم سے ٹکرائے اور میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا۔ گارڈ کے ڈبے میں کسی تیسرے بے ہوش فریق کی موجودگی میرے لیے حیرت ناک تھی، مگر میری یہ حیرت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی کیونکہ میرا وردی پوش دشمن بدلی ہوئی صورتحال سے فائدہ اٹھا چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا نیچے پڑے تھے۔ تیسرا فریق ہم دونوں کے نیچے دبا ہو جانے کے باوجود بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ مقابلہ فیصلہ کن نہ ہوتے دیکھ کر وردی پوش حریف کی ایک گھبرائی آواز آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں چونک پڑا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، شیکھر تم؟ اوہ! اس نے ایک طویل سانس لی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کیا تم نے گارڈ کو مار دیا؟ پتہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں نے تو بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی، ہو سکتا ہے مری گیا ہو۔ تم اس ڈبے میں کیسے آ گھسے؟ ہم چاروں الگ ہوئے تو میں نے اسٹیشن کا ہی رخ کیا تھا اور ڈبے میں آ چھپا۔ مال گاڑی چلنے تک کسی نے بھی ادھر توجہ نہیں دی۔ پھر گاڑی اسٹیشن سے نکلی تو میں نے اسے بے ہوش کر کے اس کی وردی ہتھیا لی۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ مر چکا ہے تو میں اس کو کب کا باہر پھینک دیتا۔ شیکھر کے استفسار پر میں نے بھی اسے اپنی کہانی سنائی، جس پر وہ ہنس دیا۔ بڑے وقت پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، ورنہ ایک نہ ایک چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیا گیا ہوتا۔ یہ باتیں چھوڑو اور بچاؤ کی فکر کرو۔ میرے لیے سارے علاقے اجنبی ہیں۔ ذرا دیکھو کہ اب ہم کس جگہ پر ہیں اور مال گاڑی کہاں رک رہی ہے۔ بریکوں کے شور میں ہم نے باہر کی طرف جھانکا۔ تھوڑے فاصلے پر سگنل کی سرخ بتی روشن تھی اور اس سے آگے بہت سے ننھے ننھے روشن نقطے نظر آ رہے تھے۔ شاید ہم دینا پور کے آس پاس ہیں۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کی کوشش میں اس کی لالٹین بھی ٹوٹ گئی اور اب ہمارا اس مال گاڑی پر رکنا خطرناک ہے۔ تو پھر گاڑی رکنے سے پہلے اتر جاؤ، میں نے کہا، اور گارڈ کی برہنہ لاش وہیں چھوڑ کر ہم دونوں رینگتی ہوئی مال گاڑی سے پٹریوں پر کے درمیان کود گئے۔ یہاں دور دور تک گہرا سناٹا تھا، کسی کی مداخلت کا خطرہ نہیں تھا۔ اب پھر ہماری راہیں جدا ہیں دوست، شیکھر نے پٹریاں عبور کرتے ہوئے کہا۔ تم فیصلہ کر لو کہ کس طرف جانا ہے، پٹریوں کی دائیں جانب یا بائیں جانب۔ شیکھر قتل ہی کے الزام میں پٹنہ جیل میں سزا بھگت رہا تھا اور وہ فرار کے فوراً بعد ہی ایک اور قتل کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ قانون کی نظروں میں وہ مجرم تھا، مگر میرے لیے وہ محسن ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی مدد سے میں بآسانی وہاں سے نکل سکتا تھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو شیکھر۔
کیا مطلب؟ ہم الگ تو ہو چکے تھے پر قسمت نے ہمیں پھر یکجا کر دیا ہے. اب تم صرف مفرور ہی نہیں قاتل بھی ہو، دوہرے قتل کے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ہندوستان سے نیپال کی طرف نکلنے کی کوشش کریں؟ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر وفور جذبات سے بھر آئی آواز میں بولا، مگر مجھ پر اس زمانے کے کچھ قرض بھی واجب ہیں. جب تک میں انہیں نہ چکا دوں میں سکھ کی نیند نہیں سو سکتا. بہت دکھی معلوم ہوتے ہو. ہاں شاید تم سچ کہتے ہو. میں اپنی اندھی ماں، بہن، بہنوئی اور ان کے 7 بچوں کا واحد کفیل تھا. دوست میرا بہنوئی سدا کا جواری اور شرابی تھا، پر میری بہن اس سے دل ہار گئی تھی. ان دنوں میں کمسن تھا، اس لیے شادی ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ جواری میری بہن کا سارا جہیز ختم کر چکا تھا. مجھ پر اچانک ذمہ داریاں آن پڑی اور میں گناہ کی راہوں پر نکل گیا. میرا کام اسمگلنگ تھا. میری آمدنی ان سب کے پیٹ تو بھر سکتی تھی، لیکن جواری کی جیبیں بھرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. اور ایک روز اس نے میری بہن کو عصمت فروشی پر مجبور کیا تو وہ گھر آ گئی. یہ بات مجھ سے چھپائی گئی مگر چھپ نہ سکی، اور میں نے اس بے ضمیر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا. میں 3 برس جیل میں بند مقدمہ لڑتا رہا، پھر مجھے 14 سال کی سزا ہو گئی. اور تم جانتے ہو اپنی بہن کو جس غلاظت سے بچانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں میں لہو کی سرخی رچائی، وہ آج اسی غلاظت سے آلودہ ہے. وہ بیسوا بن چکی ہے میرے دوست، کیونکہ اس کی ایک اندھی ماں، 7 بھوک سے بلکتے بچے ہیں. اس کی مجبوریاں بجا، مگر میں اپنے ضمیر کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. میرا یہ عہد تھا کہ میں اپنی بہن اور اس کی مجبوریوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، پھر میں پھانسی کے تختے پر اطمینان سے چڑھ جاؤں گا. تم کہتے ہو مجھ پر 2 خون سوار ہیں، مجھے جان بچانے کے لیے بھاگ جانا چاہیے. مگر سن لو، میں جیل سے زندگی کے لیے نہیں، اپنا عہد پورا کرنے کے لیے فرار ہوا تھا. میں اپنی بہن کو، اس کی 4 بچیوں کو اور اپنی اندھی ماں کو ہلاک کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گا. پھر میرے 3 بھانجے آزادی اور آوارگی کی فضا میں پروان چڑھیں گے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، جرم و گناہ کے بازار سجائیں گے، اور اس دن میری آتما نرک میں بھی دیوانہ وار ناچ اٹھے گی. اسی روز میرا انتقام پورا ہوگا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شیکھر کی زندگی اس قدر ستم رسیدہ ہے. اس کا ساتھ تو شاید مجھے بھی لے ڈوبتا، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. ٹھیک ہے دوست، تمہاری مجبوریاں تمہارے ساتھ ہیں، میری راہ ان چمکتی آہنی پٹریوں کی دائیں جانب ہے. میں نے اندھیرے میں غور سے اس کی طرف دیکھا. وہ شاید ہونٹ بھیجے مجھے گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تر رہی تھی. الوداع شیکھر، میں نے کہا اور تیزی کے ساتھ ڈھلان اترنے لگا. کچھ دور جا کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ بدنصیب قاتل ابھی تک اسی جگہ کھڑا تھا. صفدر! اچانک عقب سے شیکھر نے مجھے آواز دی. میں گھوما تو دیکھا کہ وہ تیزی سے میری طرف چلا رہا ہے. میں نے اپنا ارادہ بدل دیا صفدر، تم ٹھیک ہی کہتے تھے. کیا؟ ابھی فرار اور قتل کے واقعات تازہ ہیں، ہر طرف ہماری تلاش جاری ہوگی. فی الحال کچھ عرصے تک روپوشی ہی بہتر ہے. اگر میں پھر دھر لیا گیا نا تو میری ساری محنت رائے گا جائے گی اور میں اپنے خون کی پیاس بجھائے بغیر دوبارہ آنے سے علاقوں کے پیچھے دھکیل دیا جاؤں گا. یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی. میرے لیے اس کے عہد سے زیادہ اہم بات ہندوستان سے فرار تھی، اور اس کا نیا فیصلہ میرے عزائم میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا. صبح کا اجالا پھیلنے تک ہم دونوں ریلوے لائن سے بہت دور دریائے گنگا کے کنارے جا پہنچے. یہاں خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی اور ہم کئی دن تک روپوش رہ سکتے تھے. اس دوران میں مجھے شیکھر کی کئی نئی خصوصیات کا علم ہوا. وہ بے پناہ قوت ارادی کا مالک تھا، اور جو بات ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آ جائے وہ اسے کر ہی گزرتا تھا. ہم دونوں نے پہلی فرصت میں اپنے لیے لباس کا بندوبست کیا اور شیکھر نے گارڈ کی وردی گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دی. فرار کے 5ویں روز ہم کسی نہ کسی طرح گنگا کے اس پار چھپرا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پٹنہ کے مقابلے میں یہ شہر بہت پسماندہ اور چھوٹا تھا، مگر یہاں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کچھ رقم کی فراہمی کا تھا تاکہ ہم مقامیوں کے شک و شبے سے بالاتر ہو کر چند دن گزار سکیں. شیکھر کو مال گاڑی کے گارڈ کی جیب سے جو 20-25 روپے ملے تھے وہ لباس وغیرہ حاصل کرنے میں صرف ہو چکے تھے. پہلے دن ہم چھپرا میں بے مقصد آوارہ گردی کرتے رہے، مگر شام ہوئی تو عقدہ کھلا کہ شیکھر بلا وجہ وقت نہیں گزار رہا تھا. اس دوران میں وہ ایک ایسی دکان کا انتخاب کر چکا تھا جہاں رات کو نقب زنی کر کے ہم معقول رقم حاصل کر سکتے تھے. شام کو 7 بجے تک چھپرا کے بازاروں کی رونق بستیوں میں سمٹ چکی تھی اور ہم دونوں ایک مرتبہ پھر ویران بازار سے گزرے. وہ دکان بھی بند ہو چکی اور اب وہاں اکا دکا راہگیروں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وقت گزاری کے لیے ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے. یہاں داڑھی وغیرہ مونڈ دینے کے بعد ہماری شناخت کا کوئی امکان نہیں رہ گیا تھا. اسٹیشن سے پتہ چلا کہ رات 10:30 بجے وہاں سے آخری پیسنجر ٹرین گزرتی ہے جو بنارس سے آگے مظفر پور پر ختم ہو جاتی ہے. ہمارے منصوبے کے لیے یہ وقت بہت مناسب تھا. 9:30 بجے ہم 5ویں مرتبہ چھپرا کے بڑے بازار میں پہنچے
اس وقت دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا جو ہماری راہ میں حائل ہوتا۔ یہاں شیکھر نے چند تاروں کی مدد سے نقب زنی کا کمال ایسا دکھایا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ تالا کھولنے کے بعد اندر گھس گیا اور میں دروازے میں تالا پھنسا کر بے تعلقانہ انداز میں آگے کی طرف چل دیا۔ بازار کے آخری نکڑ پر جا کر میں واپس لوٹا اور باہر سے شیکھر کو آواز دی، بہت مال ہاتھ لگا ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ وہ اندر سے بولا۔ چند سیکنڈ بعد شیکھر ایک وزنی تھیلا سنبھالے باہر نکل آیا۔ ہم نے دکان کا دروازہ بند کر کے تالا پھنسایا اور تیزی کے ساتھ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی ہزار روپے نقد اور بہت سے تیار لباس لایا ہوں۔ تجوری میں سونے کے بھی بہت سے زیور تھے، پر میں نے وہ چھوڑ دیے۔ زیور چھوڑ دیے؟ میں قدرے حیرت اور غصے کے ساتھ بولا، ہاں، ہمارے ہاں سونا رکھنا یا اس کی خرید و فروخت کرنا قانوناً ممنوع ہے، مگر یہ سالہ شاید چوری چھپے سونے کا لین دین کرتا ہے۔ اگر میں زیور لے آتا نا تو انہیں بیچنا مصیبت بن جاتا، اور ہمیں کسی ایسے خطرے سے بچنا ہی چاہیے۔ اس کی بات معقول تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ ہم اسٹیشن پر پہنچے تو 10 بج رہے تھے۔ ہم نے دوسرے درجے کے 2 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر آ گئے۔ یہاں میں نے بک اسٹال پر ایک رسالہ دیکھا جس کے سر ورق پر ہی چند چونکا دینے والی سیاسی سرخیاں تھیں۔ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ بے اختیار مجھے انڈین آرمی کا کیپٹن بھاٹیا یاد آ گیا۔ جب وہ بیچارہ آرمی سے فرار ہو کر پٹنہ جیل پہنچے گا تو یہ جان کر اسے کس قدر دکھ ہوگا کہ میں اس کا انتظار کیے بغیر ہی فرار ہو چکا ہوں۔ ٹرین آئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ ڈبہ بالکل ہی خالی تھا۔ ٹرین چلنے کے بعد ہم نے چوری کے تھیلے میں سے ساری رقم نکالی جو 4211 روپے تھی۔ شیکھر نے 2000 مجھے دے کر باقی رقم اپنی جیب میں اڑس لی۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی پیکنگ وغیرہ پھاڑ کر کپڑے دوبارہ تھیلی میں جمائے اور پورے اطمینان سے منزل کا انتظار کرنے لگے۔ صفدر، ایک بات بتا یار۔ پوچھ۔ ایک نہیں 2 باتیں پوچھ۔ تجھے معلوم ہے کہ میں جیل میں قتل کی سزا بھگت رہا تھا، مگر جیل سے یہاں تک تیرے ساتھ ہونے کے باوجود میں تیرے ماضی سے لا علم ہوں۔ میرا ماضی؟ میں آہستہ سے بولا۔ درد کی ایک ٹیس میرے دل میں اٹھی اور گزرے ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح میرے ذہن سے گزرنے لگے۔ بھرا پورا کنبہ، باعزت کاروبار، آزاد تعلیمی زندگی، یہ میری زندگی کا پہلا دور تھا۔ پھر شراب، جوا، عیاشی اور اسمگلنگ نے میری زندگی کو ایک نیا بہروپ دیا، جہاں میرے ایک اشارے پر لاکھوں کا فیصلہ ہو جاتا تھا اور شہر کی ہر آزاد خیال لڑکی میری باہوں میں چند لمحے گزارنے کو خوش نصیبی کی معراج سمجھتی تھی۔ پھر سیاہ بختی کا تیسرا دور شروع ہوا۔ پولیس شکاری کتوں کی طرح ہر ٹھکانے پر میری بو سونگتی پھر رہی تھی اور میں مفرور تھا۔ میں نے اکبر اور اپنی محبوبہ گلنار کو قتل کیا، میجر انل کو قتل کیا اور پے در پہ فرار ہوتا رہا۔ اس لحاظ سے شیکھر مجھ سے کمتر تھا۔ اس نے 2 قتل کیے تھے جبکہ میں 3 خون کر چکا تھا۔ وہ صرف ایک بار جیل سے فرار ہوا اور میری اب تک کی زندگی سراسر فرار تھی۔ پولیس سے فرار، حقیقتوں سے فرار، قانون سے فرار، کیپٹن بھاٹیا سے فرار، جیل سے فرار، اور اب میں ہندوستان سے فرار چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے صفدر؟ مجھے خاموش پا کر شیکھر نے ٹوکا۔ شاید تجھے یاد ہو کہ جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بناتے وقت میں نے کہا تھا کہ میں اندھے قانون کا شکار ہو کر بے گناہ جیل میں آ پھنسا ہوں۔ ہاں، یاد تو پڑتا ہے۔ میرا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے، میں نے اپنی فرضی کہانی کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ شیکھر ایک دم چونک پڑا۔ پر تو بول چال سے تو بنگالی نہیں لگتا۔ یہی تو میری بد نصیبی ہے۔ تیرے ملک کے بے شمار ہرکارے مشرقی پاکستان میں مقامی اور غیر مقامی کا تعصب ابھارنے کے مشن پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سی محب وطن تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہوئے میں نے تیرے ہم وطنوں کے کئی منصوبے ناکام بنائے، جس پر جھلا کر انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ ایک سرحدی چوکی پر مجھ پر بے پناہ تشدد کیا گیا تاکہ میں اپنی وفاداریاں بدل دوں۔ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو مجھے جیل کے جہنم میں جھونک دیا گیا۔ بس یہی میرا ماضی ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ میں سیاست تو نہیں جانتا، ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں ایسی کارروائیاں شرمناک ہیں۔ وہ جوشیلی آواز میں بولا۔ 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرین حاجی پور کے اسٹیشن پر رکی تو شیکھر تھیلا لے کر اٹھ گیا۔ بس یہیں اتر جاؤ۔ میری استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں اس نے کہا، ہمارے ٹکٹ تو مظفر پور تک کے ہیں۔ میں نے کہا، مگر دل ہی دل میں اس کی یاری سمجھ رہا تھا، تو بھی اناڑی ہے یار، کبھی کسی کو اپنی منزل کی خبر نہیں دینی چاہیے۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہوئے میرے کسی کارندے کو آخری لمحوں تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مال کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے۔ اسٹیشن پر اتر کر ہم پھاٹک سے باہر نہیں نکلے کیونکہ وہاں کے ٹکٹ چیکر کو شبہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ٹرین روانہ ہونے کے بعد ہم کچے پلیٹ فارم کا چکر کاٹ کر باہر نکل آئے۔ یہاں صرف ایک ہی تانگا موجود تھا۔ اس نے ذرا ہی دیر میں کالے خان کی سرائے پہنچا دیا، جو اتنی آرام دہ تو نہیں تھی لیکن صفائی ستھرائی قابل تعریف تھی۔
सोने से कबल हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। हमें जेल से फरार हुए 11 दिन हो चुके थे। शेखर की दानिश में अब खतरा टल चुका था। वो पहली फुर्सत में वापस रवाना हो जाना चाहता था ताकि अपना इंतकाम पूरा कर सके। उसके पास 2000 से ज़ायद रकम मौजूद थी और उसे पूरा यकीन था कि छपरा की डकैती के सिलसिले में वो बिल्कुल महफूज है, लिहाजा अब वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी के मुतरादिफ था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे मज़ीद चंद दिन रुकने पर आमादा कर सका। दरअसल एक मकामी का साथ मेरे लिए बहुत तक़वियत का बायस था। उसी ने मुझे बताया कि मोतीहारी से आगे का सफ़र मेरे लिए आसान होगा, लिहाजा वो मुझे रेल के ज़रिए मोतीहारी पहुंचाकर वापस लौट आएगा, जहां से मैं लारी के ज़रिए नेपाल की जानिब रवाना हो सकता था। हाजीपुर में हमने 2 दिन गुजारे। ये बस्ती पटना से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। पटना गंगा के जुनूब में है और ये शहर दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़ है, लिहाजा यहाँ हमें अपने बारे में खासी मालूमात हासिल हुई। जेल से हमारे फ़रार के बाद पुलिस ने तमाम दरियाई और खुश्क रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। हाजीपुर में भी पुलिस के कई दस्ते मामूर रहे। मालगाड़ी से गार्ड की बरहना लाश मिलने के बाद पुलिस ने हम दोनों के बारे में ये राय कायम की कि हम इस की वर्दी की मदद से सूबा बिहार से निकल गए हैं, लिहाजा इन नवा में हमारी तलाश की मुहिम तर्क की जा चुकी थी। उन बेचारों को शुबा तक नहीं हुआ होगा कि हम उन्हीं के आसपास मंडला रहे हैं। तीसरे दिन हम हाजीपुर से मोतीहारी के लिए रवाना हुए। ट्रेन में सफ़ेद फार्म हिप्पी जोड़ों की भी खासी तादाद मौजूद थी। शेखर ने बताया कि उनके साथ मिलकर मैं बासानी सरहद अबूर कर सकूँगा। इससे पेशतर कराची में एक बार मेरा हिप्पियों से वास्ता पड़ा था और मैं जानता था कि उनकी कोई अखलाक़ी कदरें नहीं हैं। दरअसल अखलाक़ी इक़दार से खुली बगावत ही हिप्पीज़म कहलाती है। फिर भी मज़ीद मालूमात हासिल करने की गर्ज से मैंने चंद हिप्पियों से तारुफ़ हासिल कर लिया। तारुफ़ भी क्या, बस एक लड़की को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। जवाब में उसने मुझे आंख मारी और करीब आन बैठी। आज मौसम कुछ अच्छा है। मैंने रिवायती अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ख़ुद को बिल्कुल चुगत महसूस किया। अपनी खुशहाली के दौर में मेरा बेशतर वक्त औरतों की क़ुर्बत में गुजरता था और मैं उन्हें शीशे में उतारने के फ़न में ताक था। जिससे मैं एक दफ़ा बात कर लेता वो मेरी असीर हो जाती थी। गुलनार के सिवा मुझे ऐसी कोई लड़की याद नहीं जिसने मेरी आरजुओं का एहतराम ना किया हो, लेकिन अब मैं उस माहौल से रिश्ता तोड़ चुका था। मेरी हालत अपने गोल से बिछड़े हुए किसी ऐसे जानवर की तरह थी जो साथियों के गम में अपनी बोली तक भूल चुका हो। वो हिप्पी लड़की नाजो अदा से आ रही थी, दोस्ती पर माइल थी, मगर मैं उससे बात करने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। ना मौजू मिलता था, ना अल्फाज। शायद अच्छा हो, मगर मैं इस ट्रेन में बिना टिकट सफ़र कर रही हूँ। उसके लहजे से साफ ज़ाहिर था कि वो इस मामले में मेरी हमदर्दी चाहती है। तन्हा हो? इतने लोगों में भी तुम मुझे तन्हा कहते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई साथी, तुम जो हो। वो जारहाना अंदाज में मेरे करीब खिसक आई। अगर ये लाइन पर आ जाए तो मैं मुजफ्फरपुर पर ही उतर जाऊँगा। शेखर ने मुस्कुरा कर कहा, ये कौन है? लड़की ने मुझसे शेखर के बारे में पूछा। ये मेरा बड़ा भाई है। ओह, इसीलिए तुम मुझसे डर रहे हो? तुम मशरक़ी लोग भी ना बस इतने रोमांटिक होने के बावजूद भी एक दूसरे से किस कदर खौफ खाते हो। ये खौफ नहीं, एहतराम होता है। अजीब लोग हो तुम भी। तुम्हारी यही खुदफरेबी तो तुम लोगों की पसमानदगी का सबब है। तुम इस खौफ को कभी मोहब्बत कहते हो, कभी एहतराम, कभी चाहत। तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने मौजू बदलने के लिए उस खूबसूरत मगर गुमराह तितली से पूछा। बनारस से। ओह, किस कदर खूबसूरत शहर है। मंदिरों का शहर, गंजे सरों और पीली धोतियों वाले पादरी मुझे बड़े पुरस्कार लगते हैं। वो पादरी नहीं, पंडित कहलाते हैं। तुम्हारा वतन क्या है? इस वक्त तो ये ट्रेन मेरा वतन है। चंद दिन बाद खटमंडू मेरा वतन होगा। मैं जहाँ जाती हूँ वही जगह मेरा वतन बन जाती है। माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। किसके? तुम्हारे। बाप के बारे में शायद तुम्हें मालूम ना हो, माँ का वतन तो मालूम होगा ही। नहीं, मेरा बाप स्वीडिश है, माँ फ्रेंच। पता नहीं ये उसकी मक्कारी थी या मासूमियत कि वो मेरा चुपता हुआ सवाल टाल गई। सफदर? अचानक शेखर की आवाज़ आई। मैंने कई बरस जेल की खुश्क और बामुशक्क़त ज़िंदगी झेली है और अब पहली बार जहन में औरत के ख्याल ने सर उभारा है। वो उर्दू में कह रहा था, ये बहुत फयाज लगती है और इससे फैज़ हासिल ना करना गुनाह होगा। मैं तेरे साथ मोतीहारी तो क्या, जहन्नुम तक भी साथ चलने को तैयार हूँ। ये कौन सी ज़ुबान बोल रहा है? अपनी मादरी ज़ुबान में तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ कर रहा है। वो न शर्माई न लिजाई, ज़ोर से हंसी और बोली, ना औरत हसीन होती है ना मर्द खूबरू, ये तो दिल का बहलावा है। औरत बस औरत होती है जिसकी चंद ज़रूरतों में एक नाम मर्द का भी है। इसी तरह औरत भी मर्द की एक ज़रूरत है, बिल्कुल ग़िज़ा की तरह। मगर ग़िज़ा भी तो लजीज़ या बदमज़ा होती है। मैंने उसे छेड़ा। हाँ, यही बात औरत के लिए भी सच है, मगर मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है।
ہو سکتا ہے تمہیں اس سے نفرت ہو، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر مرد میرے بارے میں تمہارے بھائی کی رائے سے متفق ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈینی سولومن۔ کیا تم واقعی بلا ٹکٹ سفر کر رہی ہو؟ نہیں، میرا ٹکٹ تمہارے پاس ہوگا، اس نے اطمینان سے کہا۔ اس کے انداز پر میری کھوپڑی گھوم گئی۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہارے لیے درد سر مول لوں؟ یہ سب شروع سے ہی مجھے ندیدے بھیڑیوں کی طرح گھور رہے ہیں۔ تم صورت سے ذرا شائستہ معلوم ہوئے تو میں ادھر آ گئی۔ انکار کرو گے تو انہی میں سے کسی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ سب اتنے احمق اور گدھے ہیں کہ میری ایک دل نواز مسکراہٹ پر چلتی ٹرین سے کود سکتے ہیں۔ جرمانہ سمیت ٹکٹ بنوانا تو بہت ہی معمولی بات ہے۔ فی الحال ہم موتی ہاری جا رہے ہیں، وہاں سے میں نیپال جاؤں گا۔ میرا بھی یہی پروگرام سمجھو، میں تو سیاحت کے ارادے سے نیپال جا رہی ہوں۔ سنا تھا ٹرین نیپال میں بیرگنج تک جاتی ہے۔ ضرور جاتی ہوگی، مگر ہم موتی ہاری بس سے جائیں گے۔ اسی اسنا میں ٹکٹ چیکر ہم لوگوں تک آن پہنچا۔ شیکھر نے 2 ٹکٹ اور کچھ رقم اس کی طرف بڑھا دی۔ تیسرا ٹکٹ سوار ہوتے وقت کہیں گر گیا ہے؟ ٹکٹ چیکر نے خاموشی سے تیسرا ٹکٹ بنا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں ذرا جوزف کو بتا دوں کہ میں اس طرف ہوں۔ وہ اچانک اٹھتے ہوئے بولی، جوزف کون؟ دوست ہے میرا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے بوگی کے عقبی حصے کی طرف بڑھتی چلی گئی اور میرا دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ لوں۔ چند ہی ثانیوں بعد وہ واپس آتی نظر آئی اور باتھ روم میں جا گھسی، جہاں سے وہ کئی منٹ بعد میرے پاس واپس آئی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تو میں چونک پڑا۔ تم چرس پی کر آئی ہو؟ ہاں۔ کیا تم نہیں پیتے؟ میں کچھ کہے بغیر تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ بے وقوفوں کی طرح مجھے کیا گھور رہے ہو؟ چرس پینا کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، جرم نہیں ہے تو سب کے سامنے پینے کے بجائے باتھ روم میں کیوں گھس گئی تھی؟ اوفو، تم تو اس طرح چراغ پا ہو رہا جیسے میں تمہاری بیوی ہوں، اور ہماری طرف تو بیوی سے بھی لوگ اس طرح پیش آنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ وہ چڑچڑے لہجے میں بولی، ان کی اسی کم ہمتی نے تمہارے سینے کے بند کھول دیے ہیں۔ دیکھو مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ صفدر۔ ہاں تو مسٹر صفدر، یہ احمقانہ باتیں چھوڑ دو۔ اگر تم یہ ناصحانہ انداز ترک کر دو تو ہمارا وقت اچھا گزر سکے گا، ورنہ موتی ہاری پہنچ کر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ اس کے بعد میں نے ڈینی سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، ہاں اس سے بے تکلفی پیدا کرنے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ڈینی ایک معزز یورپی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ہپیزم کے دلکش نعروں کا فریب کھا کر گھر بار سے اپنا ناتا توڑ چکی تھی۔ اس دوران میں اس نے ہندوستانی موسیقار روی شنکر کے 2-3 میوزک کنسرٹس دیکھے تھے، اور اس کے دلکش سروں کی تخلیق کرنے والے فنکار کا وطن دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ وہ بمبئی، متھرا اور بنارس وغیرہ میں وقت گزارنے کے بعد نیپال جا رہی تھی، کیونکہ ہندوستان آ کر اس نے نیپال کی پراسرار فضاؤں کی بے شمار داستانیں سنی تھیں، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہماچل کی گود میں بسی یہ وادی اگر اسے راست آ سکی تو وہ اپنے ماضی کو بھول کر وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ موتی ہاری ایک مختصر سا پہاڑی قصبہ ہے جہاں ہر طرف سرسبز اور گھنے جنگلات بکھرے ہوئے ہیں۔ وہاں اترتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہپیوں کی بہت اچھی خاصی بہتات ہے۔ گلیوں اور سڑکوں پر عجیب و غریب حلیے کے نوجوان جوڑے یوں پھر رہے تھے جیسے اپنے گھر میں مقامی بھی ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے، جس کا مقصد کہ یہ بھیڑ بھاڑ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے عادی ہیں۔ موتی ہاری کے اسٹیشن پر میں نے پہلی بار ڈینی کے دوست جوزف کو دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 24 برس رہی ہوگی۔ سنہری فریم کے اینک کے پیچھے چمکتی اس کی آنکھوں میں دلکش سی سادگی رچی ہوئی تھی۔ لمبے لمبے ملائم بال نسوانی انداز میں اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے، اور اس نے شاید اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے لمبی خمدار مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز سن کر مجھے خاصی کوفت ہوئی۔ جوزف کی نرم و نازک شخصیت کے برعکس اس کی آواز بڑی کرخت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کوئل اچانک کوے کی طرح بولنے لگے۔ ڈینی اور جوزف تو شاید موتی ہاری کی گلیوں میں گھومنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر جب میں نے انہیں اپنے ہمراہ شہر کی سرائے میں رہنے کی دعوت دی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ موتی ہاری کی کوئی سرائے مجھے پسند نہ آئی، اور نہ ہی شیکھر کو۔ آخر ہم نے ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں دوہرے بستروں والے 2 کمرے حاصل کر لیے۔ ڈینی اور میرا کمرہ ایک ہی ہوگا۔ موقع پا کر شیکھر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جوزف ہرگز نہیں مانے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، ورنہ میں اس کی خاطر ہر داؤ کھیلنے کو تیار ہوں۔ شیکھر کے تیور فیصلہ کن تھے۔ ہم چاروں پہلے ایک کمرے میں پہنچے۔ جوزف نے کمر سے لٹکا ہوا تھیلا اتار کر اس میں کچھ ٹٹولا، پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، چرس سے بھری ہوئی سگریٹوں کا ایک پیکٹ ہمارے پاس تھا، شاید یہ راستے میں ان کی راکھ تک پی گیا ہے۔ ڈینی نے اسے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہی بات ہے ہنی، کیا تمہارے دوست اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جوزف منہ لٹکا کر بولا،
معمولاً میرے ذہن میں لی مارکیٹ کے ہوٹل کے واقعات تازہ ہو گئے۔ مجھے وہ لڑکا یاد آیا جس نے مارفیا کی طلب میں سسکتی ہوئی اپنی ہمراہی کے لیے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے خیرات طلب کی تھی۔ وہ ہپی لڑکی یاد آئی جس نے نشہ آور انجیکشن کے لیے چند روپے حاصل کرنے کی غرض سے مجھے اپنا جسم فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ میں نے شیکھر کی طرف دیکھا۔ اس کی بھوکی نگاہیں ڈینی کے بدن میں پیوست ہوئی جا رہی تھیں۔ آؤ، میں تمہارے نشے کا بندوبست کرتا ہوں، میں نے جوزف کے شانے پر ہاتھ مار کے کہا۔ ڈینی اس کمرے میں میرے دوست کے ساتھ رہے گی، ہم دونوں دوسرے کمرے میں سوئیں گے۔ خلاف توقع جوزف کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، ڈینی عصمت فروش نہیں ہے، لیکن تمہارے حسن سلوک نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ اگر تمہارا دوست چاہے تو آج کی رات میری جانب سے اسے ڈینی پر پورا تصرف حاصل رہے گا۔ ہم دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں، آؤ چلیں۔ میں نے ڈینی کی طرف دیکھا، وہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ عیش کر پیارے، یہ چھوکرا ہم سے بہت متاثر ہے اور آج رات کے لیے اس نے ڈینی تجھے سونپ دی ہے، میں نے شیکھر سے کہا۔ اگلی صبح ڈینی کی حالت قابل دید تھی۔ شیکھر نے بڑی بے رحمی سے اسے پامال کیا تھا اور ڈینی کا چہرہ بے شمار نشانات کے باوجود کھلا پڑ رہا تھا۔ جوزف اپنے نشے میں اتنا مگن تھا کہ اسے دنیا و مافیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ برسوں کی قید ماں مشقت نے شیکھر کو عورت کے معاملے میں خوخار درندہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈینی کی ذات میں ایسا گم ہوا کہ اپنا عہد تک فراموش کر بیٹھا۔ ڈینی بھی اس کے ساتھ خوش نظر آتی تھی۔ رہا جوزف تو اسے میں چوری کے مال سے پابندی کے ساتھ نشہ فراہم کر رہا تھا، لہٰذا اس کے لیے یہ بات بالکل بے معنی تھی کہ وہ اس وقت ہندوستان میں ہے یا نیپال میں۔ ہاں، مجھے جلد از جلد سرحد عبور کرنے کی فکر تھی۔ شیکھر اور ڈینی کے تعلقات اب اتنے استوار ہو چکے تھے کہ میری فراغ دلی حسد میں بدلتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف بھاندرناس کی مہم بھی ہر وقت ذہن پر سوار تھی۔ مجھے اب تک جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق کھٹمنڈو سے پہاڑوں کے سمت روانہ ہونے والے رشی تک پہنچنے کے لیے بہت قلیل مدت رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کر کے میں بھاندرناس کا سراغ پالوں گا، اور سب سے زیادہ فکر مجھے کیپٹن بھاٹیا کی جانب سے تھی۔ نہ جانو اس خبیث آدمی کو کب آرمی سے فرار کا موقع مل جائے۔ وہ کچھ اس قسم کا شخص تھا کہ میرے پٹنہ جیل سے فرار کی خبر پا کر پاگل بھی ہو جاتا تو تعجب نہ ہوتا۔ اسے میری زبانی علم ہو ہی چکا تھا کہ میں بھاندرناس کی تلاش میں نیپال جانا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے فرار کا علم ہوتے ہی وہ مختصر ترین راستے سے اناپورنا کا رخ کرتا۔ میری حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ ہندوستان کی سرحد میں میرا بھاٹیا سے سامنا نہ ہو، ورنہ وہ میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ ہاں، نیپال میں اسے مجھ پر کسی بھی قسم کی بالادستی حاصل نہ ہوتی۔ میرا بیشتر وقت موتیہاری کے بدنام علاقوں میں گزرا۔ میں وہاں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو مجھے معاوضہ لے کر بحفاظت سرحد عبور کرا سکے۔ تیسرے روز موقع پا کر میں نے شیکھر سے بات کی۔ اس وقت ڈینی سو رہی تھی اور جوزف اپنے کمرے میں ستار بجانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ ضرور جا یار، میری نیک تمنائیں تیرے ساتھ ہیں، وہ میری بات سن کر بولا۔ مگر ڈینی تجھ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، وہ شاید ابھی سفر پر آمادہ نہ ہو، میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ وہ اب کہیں نہیں جاتی پیارے، تجھے یہ شاید سن کر حیرت ہو کہ وہ چرس سے بھی توبہ کر چکی ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ اس نے چرس چھوڑ دی؟ ہاں، اور وہ جوزف کی صورت تک سے بیزار ہو چکی ہے۔ وہ سالہ عورت کے معاملے میں کسی کیچوے سے بھی بدتر ہے۔ ڈینی کو سہارا دینے کے بجائے الٹا اسی پر انحصار کرتا ہے کہ ڈینی کو ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ مجھ سے مل کر ڈینی کو اچانک احساس ہوا ہے کہ وہ آوارگی، سیاحت اور منشیات کے سہارے جو سکون تلاش کرتی پھر رہی ہے، وہ اسے چاہنے والے مرد کی مضبوط باہوں میں ہی مل سکتا ہے۔ پر تجھے تو انگریزی کے چند لفظ بھی نہیں آتے، اس سے اتنی باتیں کیسے ہو گئیں؟ میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکا۔ دل کے معاملوں میں زبان کچھ نہیں کرتی۔ میں نے بڑے باتونی مردوں کو اپنی محبوبہ کے سامنے ہکلاتے دیکھا ہے، اور میں تجھے بتاؤں وہ اب جوزف کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پر جوزف کسی قیمت پر اس سے دستبردار نہیں ہوگا شیکھر۔ وہ کیوں دستبردار ہونے لگا؟ ڈینی تو خود اس کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ ہے۔ وہ اب تک نت نئے انداز میں اپنا جسم بیچ کر اس حرام خور کو روٹی اور نشہ فراہم کرتی رہی ہے۔ شیکھر کا لہجہ تلخ تھا۔ تو پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ سامنے کی بات ہے، میں اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ وہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جوزف اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اڑا رہا نا تو وہ اسے اپنے اغوا کے الزام میں گرفتار کرا دے گی، مگر میں اس کی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا، کیونکہ میں خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ موقع ملتے ہی خاموشی سے اڑا لے جاؤں گا، اور جوزف کے فرشتے بھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اپنا معاملہ خود سمجھ سکتا ہے شیکھر، پر میری دانش میں وہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے۔ کیا بک رہا ہے صفدر؟ شیکھر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر میں نے نرم لہجے میں معذرت کی اور اس سے مزید کوئی بات کیے بغیر باہر آ گیا۔
میں ساری رات اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ ڈینی جیسی آوارہ لڑکی ساتھ ہونے کی صورت میں مجھے سرحدی چوکیوں میں خاصی مرات مل سکتی تھی، اور میں نے اسی نقطہ نظر سے اب تک ڈینی کو اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا۔ بلکہ شیکھر نے خود دوران سفر کچھ ایسی ہی بات کی تھی، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی اور مجھے بدلے ہوئے حالات کے مد نظر کوئی نیا منصوبہ بنانا تھا۔ اگلی صبح جوزف حسب معمول ڈینی کی مزاج پرسی کے لیے نکلا تو کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ پھر مجھے ہوٹل میں کچھ ہنگامہ سا ابھرتا سنائی دیا۔ میں نیچے پہنچا تو جوزف نے ہوٹل کے مختصر سے ہال میں چیخ چیخ کر فساد کی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ وہ مالک سمیت ہوٹل کے تمام عملے کو ذو معنی گالیوں سے نواز رہا تھا، اور وہ لوگ ہکا بکا اس کا منہ تک رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ہوٹل کا مالک تیزی سے میری جانب آیا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، کل رات مس ڈینی آپ کے دوست کے ساتھ ہوٹل چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش اور ذرا جلدی میں تھے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، مگر جوزف بضد ہے کہ ڈینی اسے مطلع کیے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھائیے، ورنہ میں پولیس کی مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی جوزف کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے میرا گریبان پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں کئی نادر الوجود گالیاں دینے کے بعد چیخا، میرے ساتھ سازش کی گئی ہے، میں برباد ہو گیا، تمہارا ساتھی ڈینی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ہوش میں آؤ جوزف، ڈینی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جسے بھرے پورے ہوٹل سے کوئی زبردستی لے جا سکے۔ میں نے اس کے شانے پوری قوت سے جھنجھوڑ ڈالے۔ بالکل، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ان سے۔ ہوٹل کا مالک جلدی سے بولا،